ایک اس زمانے کا ایک المیہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا پروگرام غیروں نے بنایا ہے. حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال پہلے، ان کے انتقال کو کافی دن ہو گیا، انہوں نے فرمایا کہ میرا لندن جانا ہوا تو وہاں خواجہ کون نظامی ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر تھے، خواجہ حسن نہیں مشتاق نظامی تھے، کون تھے، خواجہ خلیق نظامی. خواجہ خلیق نظامی کے چھوٹے بھائی وہاں ایک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں. فجر کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے یہاں چائے پی لیجیے. میں چلا گیا، مختلف باتیں ہوتی رہیں تو انہوں نے کچھ بات بتلائی. انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بہت اونچے پیمانے کی میٹنگ ہوئی، انٹلیکچوئل لوگ، تعلیم یافتہ، ان کی میٹنگ ہوئی اور مسئلہ تھا فنڈامنٹلزم کا، بنیاد پرستی کا. بنیاد پرستی کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے کہ بنیاد پرستی یعنی اپنے عقیدے، اپنے مذہب کے اوپر جمے رہنے کے مسئلے کو وہ لوگ خطرناک چیز قرار دیتے ہیں. فنڈامنٹلزم جس کو کہتے ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں؟ کن لوگوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کہاں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. فرمانے لگے کہ معلوم نہیں کس مناسبت سے انہوں نے مجھ کو بھی اس میں بلا لیا. میں اس میٹنگ کے اندر شریک تھا. ساری گفتگو ہونے کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سب سے زیادہ بنیاد پرستی مسلمانوں کے اندر ہے، اور یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر سب سے بڑھ کر ہے. مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں میں، علاقے کے اعتبار سے بر صغیر میں، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان کے یہاں کثرت سے مدارس پائے جاتے ہیں، علماء پائے جاتے ہیں، اور عوام کا جوڑ ان علماء اور مدرسوں کے ساتھ ہے. اور مدرسوں کے اندر بنیاد پرستی سکھائی جاتی ہے. بنیاد پرستی ہے کیا؟ یہی جو باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں کہ ہم کچھ بھی رہیں، مسلمان رہیں، ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے، اپنی شناخت قائم رہے. ایسا نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی بہاؤ میں بہہ جاؤ، نہیں، اپنی جڑ سے لگے رہو. بنیاد پرستی یہی تو ہے، اپنی جڑ مت چھوڑو. کہنے لگے کہ سب سے زیادہ بنیاد پرستی مسلمانوں میں ہے، اور اس بر صغیر کے مسلمانوں میں ہے، یا یہ لوگ دنیا میں جہاں جہاں جا کر بسے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، مختلف جگہوں پر گجراتی مسلمان اور دیگر علاقوں کے بہت سے مسلمان جا کر وہاں بسے ہیں. ان کی زندگی کو انہوں نے جائزہ لیا اور پھر اس کے سرچشمے کو تلاش کیا. ان کا یہ کہاں کے رہنے والے؟ ہندوستان، پاکستان کے رہنے والے ہیں، دیندار ہیں. ان کی دینداری کی بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے یا علماء مدرسوں سے ان کا تعلق ہے. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ مدرسوں کو بدنام کیا جائے اور عوام کے تعلق کو مدرسوں سے، علماء سے کاٹا جائے. چنانچہ مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دینے کے لیے بہت منظم طریقے پر پروپیگنڈا کیا جانے لگا. ہر حادثے کا تعلق مدرسوں سے، علماء سے، داڑھی ٹوپی والوں سے جوڑا جانے لگا. اسی دوران فروری 2008 میں دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک دہشت گردی مخالف کانفرنس ہوئی جس میں میڈیا والوں کو بھی بلایا گیا اور تمام ہندوستان کے تمام مسلک کے لوگوں کو بلایا گیا. اور وہاں مولانا ارشد صاحب مدنی اور دیگر حضرات نے جم کر اس پر تقریر کی کہ یہ الزام بالکل غلط ہے کہ مدارس اور علماء دہشت گردی سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا بند لگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ پروگرام ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان دراڑ پیدا کرو.
ان کا تعلق مدرسوں سے کاٹ دو، علماء سے ان کا تعلق کاٹ دو، جہاں سے ان کو پانی مل رہا ہے، جہاں سے ان کے اندر اسپرٹ آ رہی ہے، جہاں سے ان کے ایمان کو حرارت مل رہی ہے، اس سے کٹ جائیں گے، آہستہ آہستہ یہ دینداری ان کے اندر سے نکل جائے گی۔